نبوت کی تقریبات کا آغاز 4 اگست شہداء کی سرزمین جھنگ سے ہوا تھا۔ بندہ بھی ہوتو ہی سی ہمارے بعض دین پسند دوستوں نے، دینی جماعتوں کے احباب نے ایک بہت بڑی 50 سالہ ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس کی۔ اس میں ایک نامور عالم دین نے مجمع کو اور اسٹیج کو مخاطب کر کے کہا 50 سال پہلے جنہوں نے قربانیاں دیں ان کے کارنامے اسٹیج پہ بیان کر رہے ہو، مجمع والوں بتاؤ تم نے کیا کیا؟ 50 سال پہلے جنہوں نے قربانیاں دیں ان کے واقعات بیان کر رہے ہو، اسٹیج والوں بتاؤ 50 سالوں میں تم نے کیا کیا؟ اب اسٹیج والے بھی خاموش، اب مجمع والے بھی خاموش۔ کبھی قربانی یوسف بن نوری کی تھی، بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ قربانی مفتی محمود کی تھی، بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ قربانی شاہ احمد نورانی کی تھی، بتاؤ تم نے بعد میں کیا کیا؟ قربانی غلام غوث ہزاروی کی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ قربانی عطاء اللہ شاہ بخاری کی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کاش اس مجمع میں میں ہوتا، آپ یہی سوال کرتے تو میرا جواب حق نواز تھا۔ یہ سوال اگر کوئی کرے گا، اس سوال کے جواب میں ہر زبان خاموش رہ سکتی ہے، لیکن اسی اسٹیج پر بیٹھنے والا میرا بھائی ابو بکر جس نے اپنے چچا ضیاء الرحمان فاروقی کا جنازہ اٹھایا مجھ سے مخاطب ہوگا۔ میں نے اپنے خاندان کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 4 جنازے اٹھائے، حق نواز کا جنازہ اٹھا، ایثار کا جنازہ اٹھا، شعیب ندیم کا جنازہ اٹھا، علی شیر حیدری کا جنازہ اٹھا، 10,000 جنازے اٹھے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے صرف 50 سالوں پر خوشی کا اظہار کیا ہو، ہم نے 50 سالوں پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور 40 سالوں میں 10,000 شہدائے ختم نبوت کو سلام بھی پیش کیا ہے۔ لمبے پینڈے نے میرے بھائی، او میرے بھائی لمبے پینڈے نے، بڑے لمبے پینڈے نے۔ کوئی بندے بھول بھی جاندے نے، وہ کہتے نے پتہ نہیں معاویہ اعظم نو سنن آئے نے، وہ نہیں بھائی مینوں کوئی سنن نہیں آیا۔ کوئی آندے نے پتہ نہیں مینوں ویکھن آئے نے، وہ مینوں ویکھن نہیں آئے۔ گل نہیں ہے، اسی گل کردے ہیں تے پیچھے 10,000 بندے دا لہو بولدا ہے۔ نعرہ تکبیر! اسی کچھ بھی نہیں، لیکن اسی انہاں دیاں اولاداں ضرور ہاں جڑے 108 دن تو بعد کال کوٹھڑیاں تو نکلے تے 108 قرآن دے ختم مکمل ہو گئے۔ اسی کچھ بھی نہیں، لیکن ساڈا تعلق اس بزرگ دے نال ضرور ہے جدے 4 پتراں دے سینے تے گولیاں لگیاں۔ اے بیٹھے میرے بھائی خالد محمود، 4 بیٹوں کے سینوں پہ گولی لگی۔ کراچی کی شاہراہوں پر 4 سگے بھائی جام شہادت نوش کر گئے۔ بوڑھا باپ اگلے دن جنازے پہ آیا، پوچھو بزرگوں سے جوان پتر دی لاش چکنی سوکھی ہے؟ 4 بچوں کے جنازے پر اگلے دن والد آ کے کھڑا ہو کے منہ مدینے کی طرف کر کے کہتا ہے اے ابو بکر صدیق تیری عزت کے لیے 4 تھے، 4 اور بھی ہوتے تو قربان کر دیتا۔ اے لمبے پینڈے نے، اے اللہ دے فضل نال پیر چکے جاندے نے۔ مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اس زمانے میں کہا نا یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ تسی رڑ جو امریکہ نہ چلو سینے تے گوڑیاں، تسی رڑ جو امریکہ نہ الٹے لٹک کے مارے کھاؤ 2 قربانیاں، لیکن کی دسیے جڑے پہلے چلے گئے نے انہاں ورگے اسی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے تھے نا
تو حضرت ابو سفیان آ گئے، کہنے لگے ابو سفیان عمر ایمان ہم دیر سے لے کے آئے، ٹھیک ہے پیچھے رہ گئے، لیکن اب ہم ہمیشہ ہی پیچھے رہیں گے، بلال ہمیشہ ہی آگے رہے گا، کوئی راستہ ہے ہم بھی آگے چلے جائیں، کوئی راستہ ہے ہم بھی آگے ہوں؟ عمر نے کیا کوئی راستہ نہیں، جڑے انگارے تے لیٹے نے، کوئی راستہ نہیں، جو تپتے ہوئے عرب کے صحراؤں پہ لیٹے، کوئی راستہ نہیں، جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابو سفیان کہتا ہے عمر کوئی راستہ تو ہو سکتا ہے، عمر نے کہا ہاں صرف ایک راستہ ہے، اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، لڑتے رہو یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر جاؤ، پھر ہو سکتا ہے برابر ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی کہا پھر ہو جائیں گے برابر، انہوں نے کہا پھر ہو سکتا ہو جاؤ۔ 400 سردار اجر کمانے کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑا اور میدان جنگ میں لڑتے رہے۔ انہی سرداروں میں ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بھی روانہ ہوا، انہی سرداروں میں اور سرداروں کے بیٹوں میں مکہ کے بڑے بڑے نام پر سرداروں کی اولادیں جو بعد میں ایمان لائے تھے وہ پہنچے، لڑتے رہے یہاں تک کہ تیر و تلوار کے زخم آئے، جام شہادت نوش کرنے کے قریب تھے۔ ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہا جا کے عمر سے پوچھنا اب ہم بلال کے برابر ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے؟ ایتھے حالات نے اپنا ہر کوئی آزم تارک تے ہی چاہتا ہے پر شہادت نہیں، گولی نہیں، ہتھ کڑی نہیں۔ جدو کشمیر دا محاذ چلدا سی نا انہوں نے کہا بھائی جاؤ لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا اسی تیار ہے گے، ایسے ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لیکن رولا یہ آ بھی اتنے بندے کو شہید کر دے گا، تیار ہے گے رولا یہ بندے کو شہید کر دیتے رہے۔ تو شہادت تو میں ڈر ہونے کیا سانو کوئی نہیں، کسی نے دسیا بھی شہید ہونے والے بندے دیاں ہڈیاں نو پگلا کے وہ دا صابن بنا دیتے ہیں، انہیں کیا صابن دا بھی کوئی خطرہ نہیں، لیکن کسی نے دسیا کچھ صابن کپڑے تو ہونے والے نے تو کچھ بندے نہ ہونے والے نے، تو میں شہادت والے پاسے جان لئی تیار ہاں، جے کپڑے دھونے والا صابن بنے خیر ہے، جے بندے صابن نال نہاؤ گے تو میرے تو شرم آئے گی، میں تاں نہیں جاندا۔ ایداں دے بندیاں دے نال تا بھریا پیا ہے سارا پاکستان، وہ چند بندے سن جنہاں نوں دنیا مولانا اعظم طارق کہندی سی، وہ چند لوگ سن جنہاں نوں مولانا حق نواز کیا جاندا سی، وہ چند لوگ سن، وہ مٹھی بھر لوگ اصحاب محمد کی محبت میں کھڑے ہوئے جانیں قربان کر کے چلے گئے۔ گولی چلانے والے کا مقصد صرف یہ تھا یہ نہیں رہیں گے، آواز رک جائے گی، نہ سن سکیں گے نہ شامل ہو سکیں گے، صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مولانا اعظم طارق کو دیکھا ہوا کوئی نہیں، جنہوں نے دیکھا ہوا کوئی نہیں۔ اس سے بڑا جواب گولی چلانے والے کو میں نہیں دے سکتا، اس سے بڑا جواب علماء کی جانیں لینے والے دہشت گرد کو میں نہیں دے سکتا، اس سے بڑا جواب پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے کو میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، جو ملے بھی نہیں، مصافحہ بھی نہیں کیا، لیکن ان کی آواز پر آ گئے۔ وہ جنہاں نہیں دیکھیا جدوں اے آئے بیٹھے نے، میں تا گل انہاں دی کر رہا جنہاں نے گود دے وچ سلا کے مصطفیٰ نوں دیکھا۔ میرا خیال ہے تو کافی سارا فاصلہ طے ہو گیا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آئے بیٹھے۔ میں تو بات اس ابو بکر کی کر رہا ہوں جس نے گود میں سلا کے دیکھا۔ ابو بکر کوئی تمنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ تین گلاں نے دل چ، تین گلاں نے دل چ۔ حضور نے پوچھا 10 ابو بکر کی،
یا رسول اللہ مال میرا ہوئے تو قربان تو آدھے تے ہوئے. ابو بکر اور کوئی تمنا؟ یا رسول اللہ دوسری تمنا ہے اولاد میری ہوئے تو قربان تو آدھے تے ہوئے. ابو بکر اور کوئی گل؟ یا رسول اللہ اکھ میری ہوئے تو مکھ تو آدھا ہوئے. تو مال قربان کیا کس نے؟ بولو کس نے؟ کس نے؟ 40,000 درہم تھے ابو بکر صدیق کے پاس. جب حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو بکر آ گئے اور 2 سواریاں تیار تھی، ایسے دستک دی نا حضور نے، فوراً ہی دروازہ کھول دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر ستا نہیں؟ یہ ناڑی منجی لائی سے کتے؟ جی میں دروازہ کھڑکایا تو فوراً جاگ پہ. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دن تساں فرمایا سی کہ کسے راتی میں آواں گا. ایک دن تسی فرمایا سی کسے راتی میں آواں گا. یا رسول اللہ اس تو بعد میں کسے راتی ستا ہی نہیں. پوٹا اشارہ ہویا ہے یا رسول اللہ سواریاں بھی تیار، یا رسول اللہ مال بھی تیار. پاک پیغمبر پر مال قربان کیا، اولاد قربان کی. اب تمنا یہ تھی کہ آنکھ میری ہوئے درخ مصطفیٰ دا ہوئے. اب حضور کو ہر وقت ہر کوئی دیکھتا ہے. اللہ نے موقع وہ دیا تنہا ابو بکر دیکھے، دن کو بھی دیکھے رات کو بھی دیکھے، بار بار دیکھے 1000 بار دیکھے، بس دیکھتا ہی جائے دیکھتا ہی جائے. چونکہ اس سے اچھی آنکھ ہے ہی کوئی نہیں جو مصطفیٰ کو دیکھے، اور اس سے اچھا رخ ہے ہی کوئی نہیں جسے دیکھا جائے. میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ میں زیادہ بات کرتا. عرض یہ کر رہا ہوں انبیاء کی جماعت کو چننے والا کون ہے؟ سب بولیں گے تو بات آگے چلے گی. کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت کو چننے والا کون ہے؟ اللہ نے چن لیا. رسولی کہہ کر اللہ نے ان کو عزت دی. اصحابی کہہ کر میرے مصطفیٰ نے ان کو عزت دی. اب یہ پاک پیغمبر کے دربار میں پاک پیغمبر کو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. خانے والو آپ کی آنکھوں کے فریم میں میری تصویر ہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے فریم میں آپ کی تصویر ہے. ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ کی محفل ہو، صحابہ کی آنکھوں میں مصطفیٰ کی تصویر ہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں صحابہ کی تصویر ہے، اور یہ تصویر مصطفیٰ کی آنکھوں میں حبشے کے کالے بلال کی، معاویہ بن ابی سفیان کی، علی المرتضیٰ کی، حسن و حسین، ابو بکر عمر عثمان کی، طلحہ و زبیر کی، آل بیت و اصحاب کی. رب کو اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک پیغمبر کو کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد ان سے نظریں ہٹانا نہیں، ان سے نظریں. کیوں؟ کیونکہ تیری ماں زاغ البصر والی آنکھ میں جتنا یہ کالا بلال جچتا اتنا کوئی جچتا نہیں ہے. جنہ تیری ماں زاغ البصر والی سونی آنکھ دے وچ اے ابو بکر جچدا ہے، اینا کوئی جچدا نہیں. اور کہنے والا کون؟ بلا تادو عیناک عنہم، اے محمد ان سے نظریں ہٹانا نہیں، ان سے کبھی نظروں کو ہٹانا، ان سے کبھی چہرے کو ہٹانا، ان سے کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی بے پرواہ ہونا. صحابہ کو اللہ نے چنا میرے مصطفیٰ کے لیے، رسولوں کو نبیوں کے اللہ نے چنا. دونوں جماعتوں کا مقام اور مرتبہ میرے رب نے دیا ہے. انبیاء پہ تنقید رب پر تنقید سمجھی جائے گی، صحابہ پر تنقید رب کے انتخاب پر تنقید کی سمجھی جائے گی. صحابہ کو اللہ نے تنقید کے لیے نہیں تقلید کے لیے پیدا کیا. صحابہ تنقید کے لیے نہیں، صحابہ تقلید کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اور بلند آواز سے تقلید کے لیے. تقلید کے لیے. یہاں آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ جی عمل
عمل عمل عمل صحابہ دے عمل. میں نے کہا بے وقوف آدمی, صحابہ کو عمل کی وجہ سے ہم نے مانا ہی نہیں, عمل کی وجہ سے صحابہ کو ہم نے مانا ہی نہیں. اعمال شریعت میں مطلوب ضرور ہیں, لیکن صحابہ کے معاملے میں اعمال پر نہیں, نسبت مصطفیٰ پہ تولا جائے گا. پھر بھی کئی بندے انوکھرک نہیں نہ مٹھی ہوتی کہ یہ بندے, ابلیس کا کام نہیں ہے یہ انگلیاں دے گے پٹھے راہ پاوے. وہ جی صحابہ نے یہ کیا, حضور نے یہ فرمایا, حضور نے فلاں صحابی کی یہ سختی کی, حضور نے فلاں صحابی کو یوں ڈانٹا, حضور نے یوں ڈانٹا. میں نے کہا سمجھیں, سکول کا پرنسپل اپنے دفتر میں چائے پلانے والے بچے کو ساتھ لے کر نکلتا کلاسوں کے وزٹ پہ اور کہتا ہے فلاں استاد ٹائم پہ نہیں آیا میرے دفتر آ جائے, فلاں استاد کل نہیں آیا میرے دفتر آ جائے, فلاں آج لیٹ آیا میرے دفتر آ جائے. استاد آ گئے, پرنسپل نے سب کو سخت سست کہا, صدا دی, استاد کلاس میں چلے گئے. اگلے دن پرنسپل نہیں آیا, چائے پلانے والے بچے نے کاغذ پینسل اٹھایا اور جا کے کلاسوں میں کہتا ہے آج آپ پھر لیٹ آئے, آپ کل بھی نہیں آئے, آپ پرسوں نہیں آئے. استاد کہیں گے تم نہیں پوچھ سکتے, پرنسپل پوچھ سکتا ہے, تم نہیں پوچھ سکتے, پرنسپل پوچھ سکتا ہے. بھائی میرے مصطفیٰ نے تربیت کرنی تھی, حضور فرما سکتے, حضور فرما سکتے, حضور کہہ سکتے, حضور سمجھا سکتے, لیکن بعد میں کوئی چپڑاسی سمجھانے چلا جائے تو اس کی اوقات نہیں ہے. بعد میں کوئی دوسرا سمجھانے چلا جائے, اس کی اوقات نہیں ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے. ایک مثال تو میں نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی دے دی, اور دوسری بات میں نے کہا اگر ان کے درمیان میں اختلاف ہوئے, ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے کیا حسن اور حسین کا کردار موجود نہیں؟ کہتے علی معاویہ کا اختلاف ہوا, خانے وال والے موجود تھے, حسن موجود تھے, حسن موجود تھے, حسین موجود تھے, مخدوم پر پہاڑا والے موجود تھے, کبیر والا والے موجود تھے, علی کے دونوں بیٹے موجود تھے یا نہیں؟ اب ہوا اختلاف, دیکھنے والے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں, بندے ہو گئے شہید, دیکھنے والے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. اب حضرت علی کی شہادت کے بعد جو الزام تم حضرت معاویہ پر لگاتے ہو, اگر ان سارے الزاموں کو سچا مان لیا جائے تو بتاؤ پھر علی کے بیٹے جب اس ہاتھ پر بیعت کریں گے تو اس الزام کا سب سے پہلا جواب تو حسن اور حسین سے پوچھا جائے گا. بھئی 1400 سال تو بعد اس بندے دی برائی سانو نظر آ گئی ہے تے فاطمہ دے پترہ نو نظر کوئی نہیں جائے. کہتے نہیں جی وہ مولانا وہ حدیث عمار بھی تو ہے نا, حضور نے فرمایا تھا عمار تجھے تو باغی گروہ قتل کرے گا, اور جنگ صفین میں حضرت عمار حضرت علی کی طرف تھے, اور دوسری طرف سے تلواریں چلی, حضرت عمار شہید ہو گئے. تو اب آپ خود فیصلہ کریں نا, حضور نے تو فرمایا تھا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اب حضرت معاویہ کے سپاہیوں نے اگر حضرت عمار کو قتل کر دیا تو پھر حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ باغی تو ہیں. میں نے کہا پہلا جواب تو وہی ہے, تمہیں باغی حضرت عمار کی حدیث سے معاویہ نظر آئے, عمار کا جنازہ پڑھنے والے حسن کو کیوں نہیں نظر آئے؟ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے, کیا حدیث عمار سے جو مفہوم اور مطلب آج کسی شخص نے حضرت معاویہ پر تان کا راستہ نکالنے کے لیے لیا, کیا یہی مفہوم حدیث عمار کا حضرت علی نے بھی لیا تھا؟ حضرت علی نے وہاں اعلان کیا ہو حضرت عمار کی شہادت ہو گئی, حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا, سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں عمار کی شہادت سے ثابت ہو گیا, لہذا بات چیت کے دروازے بند. بھئی جس حدیث کا مفہوم حضرت علی نے کڈھیا اس دا پھر کبیر والے نے کوئی بندہ ہی نہ کڈھے. تیسری بات